बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं और राजा उस्मान ताहिर, और आज हमारे साथ बात ख्याल करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरदार उमर अजीज़ साहब। आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का इंदिया दिया गया है कि जुलाई में होंगे, मुकर्रर वक्त पे होंगे, और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि मई में वो ऐलान करेंगे आम इंतखाबात की हतमी तारीख का। तमाम जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उनसे मुशावरत हुई है और तमाम मामलात के ऊपर गौर किया गया, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके एक सरकर्दा जो रहनुमा हैं शौकत मीर साहब, उनके शौकत नवाज मीर, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, उसके क्या आने वाले दिनों में असरात मरतब होंगे उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो है उस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। ये जंग बज़ाहिर अमेरिका ने तो ऐलान किया था कि 4 अप्रैल तक उन्होंने इसमें जंग बंदी का ऐलान किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि मुसलसल इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ईरान की जानिब से भी इसराइल पे हमले का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ईरान इसराइल जंग जो है वो अभी किसी जानिब लग नहीं रही है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में 4 जो वज़राए ख़ारजा हैं उनका इजलास भी हुआ जिसमें मिस्र के, सऊदी अरब के, पाकिस्तान के और तुर्किया के जो वज़राए ख़ारजा थे वो मिल बैठे, सर जोड़े उन्होंने, और इसमें जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी उन्होंने मुशावरत की ऑनलाइन। तो अब इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, या अमेरिका, हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि अमेरिका बाज़ाहिर फंसता हुआ नज़र आ रहा है, वो निकलने की भी कोशिश कर रहा है, निकल भी नहीं पा रहा है, और कुछ अहम मामलात के ऊपर ये भी सामने आया है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात के ऊपर जो है वो उनके जो मामलात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। ये आज जो ईरान इसराइल और अमेरिका जो जंग है वो 30वें रोज़ में दाखिल हो गई है। तो ये इसराइल का एक एडवेंचर था, उसमें अमेरिका को भी इसमें बड़ी प्लानिंग से शामिल कर, जंग को 1 महीना पूरा हो गया। हाँ, तो ये तो इनिशियली जब ये जंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा जी कि 3-4-5 दिनों में ये हम कब्जा कर लेंगे और रजीम चेंज कर लेंगे और फिर ईरान को घुटनों के बल बिठा देंगे। और ट्रंप ने कई मरतबा ऐलानात किए जी कि मैंने उसकी फ़ज़ाइया तबाह कर दी, मैंने उसकी नेवी तबाह कर दी, मैंने उसकी आर्मी तबाह कर दी, उसकी सारी लीडरशिप तबाह कर दी। फिर उन्होंने कहा जी कि वो मुझे जो है वो सुप्रीम लीडर माने। और अभी जो ताज़ा तरीन बयान है, क्योंकि ट्रंप के बयानात जो हैं वो कोई ज़हनी सेहत जो है वो ट्रंप की उस तरह से ज़हनी बीमार लग रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहा है जी आप हुर्मुज़ को आप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ट्रंप हुर्मुज़ कहा जाए, मेरे नाम से होगी। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान का जो किरदार है वो मशरक़ वस्ता और इस एशिया के खित्ते के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ठंडा किया, क्योंकि सऊदी अरब की इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ तो सऊदी अरब के ईरान के पुरानी आपस में भी ज़रा एक चपलिश चल रही है मशरक़ वस्ता में। यूएई जो है उस पर भी अटैक्स हुए। वो जो ईरान ने शुरू से स्टांस रखा कि जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन होंगी, रिफ्यूलिंग होगी जहाज़ों की, और जहाँ से मिसाइल फायर होंगे मैं उनको तबाह करूँगा। और उसने बरादर ममालिक से माजरत भी की, लेकिन है कि उसने कहा कि मेरी ये मजबूरी है। अब जंग की सूरत हाल ये है कि अमेरिका इससे निकलना चाह रहा है, क्योंकि इकनॉमिक रिसेशन आ चुका है पूरी दुनिया में। तेल और गैस की कीमतों की वजह से 1 लाख से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में तेल और गैस की शार्टेज के अलावा अशियाए खुर्दनोश के जो फूड सिक्योरिटी है, फूड शार्टेज है, उसका सामना है। और तमाम मुल्क जो है वो उस पर मुनसर है। इसलिए तमाम जो इंटरनेशनल ममालिक हैं उनका ये दबाव है कि जंग को जल्द तेल और गैस के हवाले से जो पाकिस्तान को भी जो हुकूमत की आदाद शुमार हुकूमत ने जारी की है, उसने कहा है कि 150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है हुकूमत पाकिस्तान को भी, जो बर्दाश्त करना पड़ा। मतलब अगर वो डायरेक्ट पास ऑन करते हैं आवाम के ऊपर तो आवाम की जेबों से निकालते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 150 अरब रुपये हमने अपने आवाम को रिलीफ दी है मुख्तलिफ गैस में और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनके ऊपर। एक्चुअली जो तेल की प्राइसेस थी वो 103 से 105, 106 फ्लक्चुएट कर रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, जब से ये जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हुआ है, या वहाँ पे 3000-4000 से ज़्यादा ऑयल कंटेनर्स खड़े हैं मुख्तलिफ ममालिक के। इंश्योरेंस कंपनियाँ वो खुद परेशान हैं जिन्होंने उनकी इंश्योरेंस की हुई है। और ईरान जो है वो कुछ जो उसने तेल के टैंकर छोड़े हैं वो यूहान में उसकी प्राइस ली है। फिर जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है कि ये जो आपका
पीस समिट इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया, पाकिस्तान को ये टास्क भी दिया गया क्योंकि सऊदीया का, तुर्की का, अमेरिका का और ईरान का कंसेंसस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर था कि पाकिस्तान ये होस्ट करे, उस पर सबको ट्रस्ट था। तो अब ये हुआ कि अब पहले जो आपने जिक्र किया कि जो 4 ममालिक आए, इनके बाद अब ईरान से ये मुशावरत होगी और ये पीस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो आगे बढ़ रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये इनिशियली आइस ब्रेक हुई है, लेकिन ईरान की जो अपनी टर्म्स हैं वो थोड़ी सी मुश्किल इस सेंस में कि ईरान तो पहली बात है वार जाने का दावा कर रहा है कि मेरे जो नुकसानात हुए हैं उसका अज़ाला किया जाए, ये जंग हमने नहीं शुरू की। दूसरी बात यह है कि ईरान ये कह रहा है जी कि जो मेरे को ऐसी गारंटी चाहिए और कि आइंदा ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा, वो गारंटी कौन देगा? इस पे भी थोड़ी सी वो है कि दोबारा ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा। और उसके और भी इस तरह के मुतालबात हैं जो ज़रा इसराइल के ऊपर भी आप देख रहे हैं बमबारी हो रही है, वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है। जिस तरह से आपने यूएई में देखा कि मुख्तलिफ 13 बरतानी बाशिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो सोशल मीडिया पे, यूएई में, सऊदीया में और इवन बाकी जगहों पे मीडिया पे वो चीज़ें सामने नहीं ला रहे हैं। सही बात है। तो ईरान की ज़्यादातर खबरें आ रही हैं क्योंकि मीडिया जो है वो उसके ऊपर गिरफ्त है अमेरिका की, इसराइल की, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ताकतों की। अब ये है कि इसके बाद अगला जो पीस टॉक है, और दुनिया अभी ग्लोबल सिनेरियो में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है, जो सऊदीया और ईरान के और इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई पैचअप कराने में कामयाब हो सकता है। अब क्या देखें डॉक्टर साहब कि ये जंग अब रुकेगी या आगे मजीद चलेगी? अब तो सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका जो है वो ज़मीनी जंग की तरफ बढ़ रहा है और अपने जो बहरी बेड़े हैं उनको नज़दीक ला रहा है ताकि ज़मीनी फ़ौज उतारी जाए ईरान में। तो ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि अगर इनकी जो ज़मीनी फ़ौज है अगर वो ईरान में उतरती है तो जो खलीजी ममालिक हैं उनकी जो वहाँ मछलियाँ ये उनकी खुराक बनेंगे इनके फ़ौजी। ईरान तो देखें जी 47 ईयर से वो सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहा है। खुमैनी इनकलाब के बाद जब इस तरह की रेवोल्यूशनरी हुकूमत ईरान में आई तो ये सारी ताकतें उसके अगेंस्ट हो गई। ईरान चूँकि नेचुरली रिच मुल्क है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज में, तो सैंक्शंस की वजह से ईरान अपना ऑयल एंड गैस इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकता था। ईरान बड़ा खुशहाल मुल्क होता अगर उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस ना होती। इंटरनेशनल सैंक्शंस एक तो उसकी आइडियोलॉजिकल हुकूमत और दूसरी उसके बाद उसको जो एटमी उसने कुव्वत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और कई ममालिक कह रहे हैं कि उसने एटमी ताकत हासिल भी कर ली है और स्ट्रेटजिकली वो उसका टेस्ट या मुजाहरा इसलिए नहीं कर रहा कि उसको आलमी ताकतों के दबाव का ख़तरा है। तो इस एटमी रिएक्टर्स और एटमी ताकत के उसूल के लिए और उस पर सैंक्शन और 47 साल से ईरान इस दिन की तैयारी कर रहा है। ईरान कभी भी हॉस्टाइल कंट्री नहीं रहा, उसने कभी भी किसी हमले में पेशरफ्त नहीं की, कभी उसने हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहा है। ईरान ने इंटरनेशनल सैंक्शन के बावजूद तमाम गुड्स, तमाम चीज़ें अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दी। करेंसी डिवैल्यूएशन ज़रूर थी लेकिन अपने मुल्क में उसने तमाम चीज़ें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, मजहबी जो इंताब संधि है वो भी कुछ देखने में आई। मैं गुज़श्ता रोज़ उर्दन के एक सफ़ीर हैं जो तैनात थे तेहरान में, उनके इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा जी कि पूरे तेहरान में अहले सुन्नत की कोई वहाँ मस्जिद नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि हम वहाँ जो होती थी एम्बेसीज वहाँ सफ़े बिछा के जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे या बाकी नमाज़ें पढ़ते थे, तो उसके ऊपर भी ईरानी हुकाम जो है वो एतराज़ करते थे कि ये आप इस तरह ना करें। साहब ये जो ईरान है वो ये जो आप जंग देख रहे हैं तो ये मज़ाहिब में, फ़िरक़ों में और फिर ये मुझे एक तहज़ीबों का तसादम भी लगता है। ये इस तरह से कि जैसे पर्शिया एक बहुत बड़ी तहज़ीब थी, उस वक़्त भी खुसरो, परवेज़ और इस तरह के जो बादशाह थे, इस्लाम का जब नुज़ूल हुआ 1400 साल पहले, उस वक़्त भी ईरान एक बड़ी मुस्तहकम रियासत हुआ करती थी। और ईरान का ईरान एक अलग तहज़ीब है, तुर्क एक अलग तहज़ीब व तमद्दुन है, अरब एक अलग तहज़ीब व तमद्दुन है। तो ये अब एक तहज़ीबों का तसादुम भी इसके अंदर है। जहाँ तक एथनिक ग्रुप्स की बात है तो अहले तशी ज़रा उनका बड़ा होल्ड है और उनकी परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा है। फिर वहाँ पे कुछ कुर्द भी मौजूद हैं, 19 सूबे, उनके अंदर तुर्क हैं, उनके अंदर जो कुर्द है, कुछ जो है वो मुख्तलिफ जो पर्शियन के अलावा कुछ जो बलूचिस्तान के जैसे हमारा इस तरफ है तो उधर भी बलूचिस्तान है, कुछ जो है वो अज़रबैजान और रशियन स्टेट के साथ लगते हैं, तो वो उस तरह की उनकी मुख्तलिफ जो है वो एथनिक ग्रुप्स के लोग मौजूद हैं। लेकिन है कि खुमैनी के इनकलाब के बाद तो वहाँ पर ज़रा
مقدس مقامات بھی ہیں، تو اہل تشیع کا وہاں پہ ہولڈ ہے. جیسے پاکستان ایک اہل سنت سنی کنٹری ہے، لیکن اہل تشیع کی بھی یہاں پر ذرا عبادات اور چیزیں اور اپنا ان کا 25 سے 27% اپنا. اچھا ویسے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اب ہونے والا کیا ہے؟ جس طرح ٹرمپ تو بری طرح پھنس گیا، اب یہ خبریں بھی پہنچی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ہے بعض معاملات کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے اپنے جو مفادات ہیں ان کا ٹکراؤ ہے وہاں پہ، اور ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اور خاص کر امریکی عوام جو ہیں وہ تو اس جنگ کے بالکل خلاف ہیں، اور گزشتہ ہفتے وہاں پہ امریکہ میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے امریکی عوام کی جانب سے. بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں جنگ کے خلاف، اور انہوں نے ٹرمپ کی پالیسیز کو یکسر مسترد کیا ہے، اس کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی ہے. یہ کس جنگ میں آپ کود گئے ہیں اسرائیل کے کہنے کے اوپر؟ اور باقی آپ دنیا کے جو ممالک ہیں، اہم ممالک ہیں، نیٹو ممالک، باقی ممالک آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان سے بھی یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ان سے پوچھا تک نہیں گیا، اور جب جنگ میں کود پڑے تو پھر وہ کہتے ہیں جی آئیں آپ ہماری مدد کریں. اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی کچھ غلطیاں اس طرح سے ہیں جی کہ ٹرمپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ سارے بزنس مین ہیں. ٹرمپ خود ایک بزنس مین ہے. اگر آپ ایران کی جو قیادت دیکھیں تو لاریجانی ہے، وہ خود ڈاکٹر تھا. یہ عباس عراقچی خود ڈاکٹر ہے یونیورسٹی آف کینٹ سے. سارے پی ایچ ڈی لوگ اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اور تیار لوگ، اور پچھلے 25-30 سال سے ایک پروسیس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایکسپیرینس کی عادت. اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی مین سٹریم کے تمام لوگ اس جنگ میں مارے گئے، لیکن جو دوسری سلاٹ ہے وہ دیکھیں انہوں نے آگے ٹیک اوور کیا، فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، پوری لیڈرشپ، ایک پورا پروسیس، پوری حکومت اس کے اوپر، ایک شورا کے اوپر بالکل انہوں نے ایک پورا 3-4 قسم کی انہوں نے فوج، پاسداران انقلاب الگ، دوسری الگ، یہ انہوں نے ایک کیٹاگریکلی سارا انتظام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو امریکہ کے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ ایک اس کا اپنا داماد کر رہا ہے، اور کوئی اس طرح سے ایک اور کوئی بزنس مین ہے جو وہاں کی طرف سے آئے ہیں، تو اس پہ اعتراض ہوا تو نائب صدر جو ہے وہ بھی ابھی اس کے لیے شاید اس مذاکرات میں شامل ہو. اب امریکہ میں جو آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں، امریکن جو عوام ہے وہ اپنا ٹیکس کا پیسہ مشرق وسطیٰ کی اس جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جاریت ہے، اس کو ختم کیا جائے. اسرائیل کے جو کہیں آپ نے مختلف میڈیا پہ ان کے نمائندگان دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، 15 سیکنڈ کا، اس میں ہم اپنے بچوں کو اٹھائیں، بنکر میں جائیں، ہم کیا کریں. اس نے یو این او کی سیکورٹی کونسل میں بھی انہوں نے یہ فریاد کی ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور وہ بری طرح اسرائیل ابھی مختلف مقامات اس کے تباہ ہو چکے ہیں. ایران کو سائیکالوجیکل طور پر اس لیے فتح ہے کہ ایران، امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ مختلف ممالک کی طرح عراق، وینزویلا، لیبیا، اس میں ریزسٹنس نہیں آئے گی، اور باقی ممالک میرے ساتھ ہیں، اور میری ایئر بیسز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ہے، تو مجھے کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا قبضہ کرنے میں. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خارق جو ان کا ایک جزیرہ ہے جہاں سے وہ 90% تیل کی سپلائی کرتے ہیں، وہ 10 سے 15 کلومیٹر کا جو جزیرہ ہے، اس سے وہ پوری دنیا کے جو آئل ٹرمینلز ہیں ان کو فل کرتے ہیں، LNG کے ٹرمینلز کو فل کرتے ہیں، اور گیس کی سپلائی دیتے ہیں. اچھا وہاں بھی بمباری کی گئی ہے، اس کے اوپر امریکہ بڑا ناراض ہوا ہے اسرائیل سے. تو وہاں پر بمباری کی گئی، لیکن امریکہ نے پیس ٹاک کے ساتھ یہ عطیہ دیا ہے کہ میں وہاں پہ قبضہ کر لوں گا تاکہ یہ مفلوج ہو جائیں. لیکن جو ان کی آرمی کے چیف ہیں جو ڈاکٹر عباس عراقچی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے شارک مچھلیوں کی خوراک ہی بنے گا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کئی طاقتیں جو ہیں وہ جذباتی طور پر امریکہ کے ٹروپس کو، جیسے کہہ رہے ہیں 3-4 ہزار میرین ٹروپس مختلف جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کوئی سب میرینز چل چکی ہیں. اگر امریکہ نے دوبارہ افغانستان کی طرح یا عراق کی طرح دوبارہ اپنی فوجیں ایران کے سرزمین پہ اتاری اور اس طرح کا ایڈونچر کیا تو وہ یہاں بری طرح پھنس جائے گا. ابھی بھی اس کو $1 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. ابھی بھی اس کی پوری جو کانگریس ہے، سینٹ ہے، عوام ہے، اس کی طرف سے اس کو ریزسٹنس ہے. اور اس نقصان پہ جب اس کی لاشیں گریں گی اور جس طرح کا فوجی نقصان ہوگا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور اس میں یہ اس کو حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پوری دنیا میں وہ ایکسپوز اس لیے ہوا کہ ابھی جاپان کے پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا تو اس نے بھی جا کے تو جنگی طیارے بھیجنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس کا جو بیہیویئر تھا وہاں پر، اس نے وہاں پہ مختلف ہاربر اور پچھلے جنگوں کا کوئی ذکر کر کے اس کا مذاق اڑایا. تو ٹرمپ جو ہے وہ مختلف جو سربراہان مملکت ہے اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے. جیسے پرنس سلمان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، پچھلے ایک بیان میں اس نے پرنس سلمان کے خلاف ایک نازیبا الفاظ استعمال. اچھا یہ میں اس پہ اوپر آپ سے بات کروں گا، یہ ویڈیو 2-3 دن سے سوشل میڈیا کو بڑی گردش کر رہی ہے، جس میں وہ
بن سلمان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ مجھے اس نے کس کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو یہ کیا مطلب یہ اس کی تو توہین نہیں؟ یہ میں جو پہلے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے دماغی صحت کا ذہنی معذور شخص ہے اس طرح کی. ایک تو بوڑھا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے ڈپلومیٹکلی، کئی لوگوں کی کانفیڈینشیل وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اچھا، اس کی عمر بھی میرے خیال سے 80 سال کے قریب ہوگی، 75-80 سال اتنی عمر ہوگی، لیکن اب یہ دوسری اس کی مدت ہے. لیکن پرنس سلمان کے لیے یہ بیان جو ہے وہ امریکہ کو 3-4 ٹریلین ڈالر جب امریکن کی حکومت بنی تو اس کی انویسٹمنٹ میجر شیئر جو وہ سعودیہ کا ہے، پھر قطر کا ہے. تو ایسے بیانات سے پرنس سلمان، اچھا مطلب یہ ریئل اس کا بیان ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی، میں نے یہ فاکس نیوز پہ اور CNN پہ بھی دیکھا ہے، اور یہ جو ہے اے آئی نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پیداوار نہیں ہے. اور یہ اس نے کہہ تو دیا ہے، لیکن ہے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت ناراض ہے. حالانکہ سعودی جو ہے وہ بڑے الائی ہیں ان کے، انہوں نے اپنے ایک ان کا طیارہ بھی وہاں ان کے سلمان بیس پہ تباہ ہوا ہے، وہ ان کو ریفیولنگ بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے اپنے مفادات بھی تھے، لیکن ہے کہ اب یہ ہے کہ جو جیسے پاکستان کا ایک پیکٹ ہوا ہے ڈیفنس پیکٹ سعودیہ کے ساتھ، مجھے آنے والے سینیریوز میں یہ لگ رہا ہے کہ سعودیہ، UAE اور گلف اسٹیٹس جو ہے وہ امریکہ کے بجائے اپنی سیفٹی اینڈ سیکورٹی پہ شاید پاکستان کو ترجیح دیں کہ آپ اگر ہم آ کے ہماری جو ہیں وہ دفاعی چیزوں کو سنبھالیں. اور شاید امریکہ کو ابھی UAE نے اور باقی کنٹریز نے بھی پریشرائز کیا ہے، جیسے بحرین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں. وہ ملک اب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیسز یہاں سے چھوڑیں، اپنی آرمی خالی کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری عوام ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہماری تنصیبات پہ نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ بات ہے خاص کہ مشرق وسطیٰ کے تمام گلف اسٹیٹس میں جو ہے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، وہ پینے کا پانی سمندر سے فلٹر کر کے اپنے عوام کو دیتے ہیں. اور ایران نے اب یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ان تنصیبات کو اگر تباہ ہو گئی تو گلف اسٹیٹ کے بعد پینے کا پانی بھی موجود نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے تھریٹس. پھر یہ ہے کہ اس ایران کی جو یونیورسٹیز پہ حملہ ہوا ہے، اب جو کچھ امریکن اور اسرائیلی یونیورسٹی جو UAE کے اندر، دبئی کے اندر اور مختلف بحرین کے اندر، کویت کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، ایران نے اب یہ بھی کہا ہے کہ میں ان یونیورسٹیز کو بھی تباہ کروں گا. تو یہ لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اور ایران کو ابھی تک جو ہے وہ برتری ہے. لوگ پہلے سوچ رہے تھے کہ ایران کا اسلحہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ نئے بیلسٹک میزائل، نئی میزائلوں کی لہر. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ ڈرونز کی اور میزائلوں کی جنگ ہے، اور اس میں ایران نے پچھلے 20 سال سے خاصی محنت کی ہے. اور کچھ حد تک عباس عراقچی کے مطابق رشیا اور چائنا بھی ڈیفنس سسٹم اور میزائل سسٹم اس کو مطلب یہ کہ یہ جنگ ابھی رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا بظاہر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. پاکستان کی بڑی کوششیں جاری ہیں اس میں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے جو وزراء خارجہ کو جو مدعو کیا، مشاورت کی. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اور خاص کر 1 مہینہ پورا ہو گیا، جس طرح 30واں روز ہے اس جنگ کو شروع ہوئے. جس طرح امریکہ یہ کہتا کہ میں تو اس کو وہ ترنے والا سمجھ کے اس نے حملہ کر دیا کہ چند دنوں میں اس کو جناب ہڑپ کر لوں گا. جس طرح وینزویلا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیوبا کے اوپر بھی اس کی نظریں ہیں، اور کیوبا کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کارروائی کے لیے میرے خیال سے پرتول رہا امریکہ. چلو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ہم بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے سال 2026 جو ہے، یعنی رواں سال الیکشن کا سال ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. گزشتہ دنوں جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا یہاں کشمیر ہاؤس میں. اور اس کے بعد یہ اعلان میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ مئی میں جو ہے نا اعلان کیا جائے گا انتخابات کی حتمی تاریخ کا. تو اب تیاریوں کا سلسلہ شروع ہے. آزاد کشمیر میں ایک طرف جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی ایکشن میں ہے، اور 9 جون انہوں نے مارچ کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. تو کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تمام سینیریو میں؟ یہ ایک نمائندہ اجلاس کشمیر ہاؤس میں ہوا جہاں تمام جو جماعتوں کے نمائندگان ہیں، صدور اور سیکٹری انفارمیشن اور باقی جو ان کے نمائندے تھے وہ آئے. جو الیکشن کمیشن کے سیکٹری اور چیف الیکشن کمیشن، انہوں نے اپنی گزارشات پیش کی. ظاہر ابھی فہرستیں مرتب ہوں گی. کئی لوگ جو پچھلے الیکشن کے بعد 18 سال سے زیادہ ہیں، نئے ووٹروں کا اندراج ہوگا، پھر کل ووٹر لسٹیں شائع ہوں گی، پھر اس پہ اعتراضات آئیں گے. تو انہوں نے ایک اپنا ٹائم فریم بتایا کہ ظاہر ووٹ کے اندراج کی انہوں نے ڈیٹس دی مختلف یونین کونسلوں میں، یعنی ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ابھی اس میں ووٹوں کا اندراج ہوگا. انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جولائی میں
الیکشن یعنی مقررہ وقت پہ الیکشن ہو جائیں کروائیں گے، اور کہیں جو انفورسین ایونٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا، کچھ بھی ہو لیکن ہے کہ ہم ظاہر ہے اس پہ وہ الیکشن کمیشن متفق ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمام جو کچھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی پارٹیوں کی رجسٹریشن نہیں تھی، تمام پارٹیوں نے اپنی جو ہے وہ الیکشن کروا کے یا اپنے جو عہدیداران ہیں ان کی فہرستیں بھی الیکشن کمیشن کو جمع کرائی۔ کئی نئی پارٹیاں رجسٹرڈ ہو رہی ہوں گی یا کئی پہلے پرانی پارٹیوں کو انتخابی نشانوں کے حوالے سے بھی مختلف ظاہر ہے وہ تحفظات ہیں، لیکن ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آگے کچھ دنوں میں اس کے جو ظاہر ہے یہ پہلے پارٹیوں کی رجسٹریشن ہوگی، پھر ووٹروں کا اندراج ہوگا، پھر ان کی فہرستیں آئیں گی، پھر اعتراضات ہوں گے اور پھر کاغذات نامزدگی اور باقی۔ یعنی اب تو یہ ابہام دور ہو گیا کہ انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ جولائی میں ہوں گے، مقررہ وقت پہ ہوں گے۔ چیف الیکشن کمیشن نے اپنے ایک بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ جولائی میں مقررہ وقت پہ ہوں گے۔ مطلب اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو کہ جنگی صورتحال ہو، کوئی بڑی آفت نہ ہو۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو تو انتخابات کا جو ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ شاید ہوں، شاید نہ ہوں، شاید ڈیلے ہوں، ان کا ڈیلے والا کوئی چانس نہیں ہے۔ مقررہ وقت پہ انتخابات ہوں گے۔ تمام جماعتوں کے جو صدور جن کو مدعو کیا گیا تھا انہوں نے بھی یہی ان کو مشاورت میں شامل ہوئے، انہوں نے بھی یہی تجاویز ان سے لی ہیں اور سب نے یہی کہا ہے کہ مقررہ وقت کے اوپر انتخابات ہونے چاہیے۔ عوام کی بھی یہ خواہش ہے۔ اور جس طرح ہم نے آپ کہا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں شوکت نواز میر صاحب، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا، اس کے اوپر بڑا جو ہے غم و غصہ پایا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی میں۔ 9 جون بھی نزدیک آ رہا ہے، انہوں نے مارچ کا اعلان کیا ہوا کہ ان کے جو مطالبات ہیں اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا گیا تو کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ انتخابات اس سے بھی لنک ہو سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اللہ نہ کرے کہ حالات خراب ہوں تو پھر انتخابات وقت پہ نہیں ہو سکیں گے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ 9 جون کے اوپر وہ آئیں گے، 9 جون کو سڑکوں پر نکلیں گے، دوبارہ اللہ گلہ ہوگا، جس طرح پہلے 2 ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اب اگر یہ صورتحال ڈیولپ ہوگی تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے آپ، کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں تو نبھا رہا ہے، لیکن وہ جو صدارتی الیکشن تھا وہ سارے پروسیس کے اندر کسی ایک ریٹ پٹیشن کے اندر گم ہو گیا اور اس کا اب کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ بڑی مہینہ بھی گزر گیا، دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک الیکشن جو کروانا تھا اس کو اس اگلی اسمبلی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، یا وہ ریٹ عدالت میں ہے تو اس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا۔ وہ ریٹ صرف اتنی تھی کہ کشمیر کونسل کو کے ممبران ہیں ان کو بھی ووٹ میں شامل کیا جائے، تو 6 کشمیر کونسل کے ممبران ہیں، 53 کے عوام میں اگر 6 ووٹ اور آ جاتے تو اس سے وہ واضح اکثریت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہے کہ وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پر بھی دیکھیں گے۔ تو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے ظاہر ہے جو FIR کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ایک پیکا ایکٹ ہے جو پچھلی حکومت نے ظاہر ہے مختلف اسمبلی سے پاس کیا ہے، اس میں ریاست کے خلاف یا کوئی اداروں کے خلاف یا کوئی ایسی گفتگو جس سے ممکن ہے کوئی ابہام پایا جائے یا اس پہ کوئی قابل اعتراض گفتگو، انہوں نے اس کے مختلف سیگمنٹس دیے ہوئے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی FIR لانچ ہوئی ہے تو جو ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ سہراب برکت جیسے صحافی 100 دن بند رہے، اس کے علاوہ بھی یہاں پہ بھی صحافیوں پہ اسلام آباد کے اندر بھی قدغن ہے۔ تو اس طرح کی تو چیزیں صحافت میں رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی انہوں نے ایسی اینٹی اسٹیٹ اور بہت ساری صحافی تنظیموں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ پیکا ایکٹ ہے، یہ تو کالا قانون ہے، بے شک کالا قانون ہے، لیکن ہے کہ اس کو وہ کر کے تو اگر کوئی ہے تو ان کو اپنا قانونی جنگ لڑنی چاہیے۔ وہ FIR ہے، وہ کوئی ان کو اس مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے، عدالت میں اپنی وہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مظاہرے کا تعلق ہے تو ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے یا ان کے نمائندگان نے مختلف مقامات کے اوپر ان کے سے منسلک لوگوں نے الیکشن لڑنے کا بھی عندیہ دیا ہے، میرپور سے، پلندری سے، مظفر آباد سے، کہ وہ الیکشن میں کشمیر بھر سے سنا ہے حصہ لیں گے، یا وہ کور ممبران لیں گے یا ان کے حمایت یافتگان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس پروسیس، اس حصہ الیکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں ان کی بھی جو مواب اور ان کے مظاہرے اور ان کی جو عوامی حمایت ہے اس کا بھی سامنا ہو جائے گا۔ جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے وہ آئیں الیکشن کا حصہ بنے تو ووٹوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کتنی عوامی حمایت حاصل ہے اور وہ کیا بریک تھرو کرتے ہیں آنے والے الیکشن 2026 کے الیکشن میں، اس میں کیا بریک تھرو کرتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی۔ چلو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یہیں تک۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے اور جو ایرانی سائڈ جنگ ہے اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوں گی اسے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔